اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ نہایت ہی اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ گزشتہ تمام ہماری جو گفتگو ہے، جو دروس ہیں، جو اس کتاب در جستجو عرفان اسلامی سے آپ کی خدمت میں بیان کیے، آج کی گفتگو انہی تمام گزشتہ درسوں کا محور ہے اور آپس میں ان کا باقاعدہ ایک منطقی رابطہ موجود ہے، لہٰذا توجہ فرمائیں۔ آج کی گفتگو میں عرفان نظری اور عرفان عملی کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری گزشتہ گفتگو اور گزشتہ دروس کو آپ سن چکے ہیں تو در واقع آپ کے لیے یہ جاننا دشوار نہیں ہوگا کہ عرفان نظری کسے کہتے ہیں اور عرفان عملی کسے کہتے ہیں۔ بیان ہوا کہ اگر لغت میں عرفان کا معنی جستجو کیا جائے اور تلاش کیا جائے تو عرفان کہتے ہیں پہچاننے کو، یہ لغوی اعتبار سے ہے۔ لیکن اگر اصطلاح میں عرفان کا معنی اور مطلب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو عرفان کا مطلب ہے خداوند متعال کی ایسی معرفت کہ جو انسان کو باطنی شہود کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی انسان اس معرفت کو حصولی معرفت کے ذریعے سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس کے قلب سے یہ معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے وجود کی گہرائیوں سے اسے خداوند متعال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا عرفان کے دوسرے بھی معانی بیان کیے گئے، دوسری بھی اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں جنہیں عرفان کہا جاتا ہے، جیسے مثلاً مکاشفات ہیں، ان مکاشفات کو بھی عرفان کہا جاتا ہے۔ سیر و سلوک ہے، اس سیر و سلوک کو بھی عرفان کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیر و سلوک کے ذریعے سے بھی اور مکاشفات کے ذریعے سے بھی انسان کا باطن اس کے سامنے کچھ حقائق کو لے کر آتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ یہ اصطلاحی معنی کشف و شہود کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، سیر و سلوک کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا سیر و سلوک کو بھی عرفان کہا جاتا ہے، کشف و شہود کو بھی عرفان کہا جاتا ہے، چونکہ ان میں مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر حقیقت عرفان کو بیان کرنا چاہیں آپ کی خدمت میں تو ہم اب تک آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ خداوند متعال کی معرفت، خداوند متعال کی صفات کی معرفت، خداوند متعال کے افعال کی معرفت جو انسان کو باطنی شہود سے اور باطنی کشف سے حاصل ہوتی ہے، اس معرفت کا نام حقیقت میں عرفان ہے۔ یعنی یہاں بھی ہمیں پہچان حاصل ہوئی ہے خداوند متعال کی، لیکن یہ پہچان مفہوم سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اس پہچان کا تعلق ذہنی صورتوں سے نہیں ہے، اس پہچان کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے، یہ الفاظ سے مستثنیٰ ہے، یہ ذہنی صورتوں سے مبرہ ہے، یہ مفاہیم سے مبرہ ہے، اور ہمارے وجود کی گہرائیوں سے ہمیں خداوند متعال کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت عطا کر رہی ہے، لہٰذا اس کا نام عرفان ہے۔ اب یہاں ہمیں جس چیز کی طرف توجہ کرنا ہے، جس چیز کو دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شناخت جس شخص کے لیے بھی حاصل ہوتی ہے، اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ اپنی اس شناخت کو جو اس کے وجود کی گہرائیوں سے ابھری ہے اور اس نے اس شناخت کو اپنے وجود کی گہرائیوں سے کشف و شہود کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس شناخت کو کسی دوسرے شخص تک منتقل کرے،
تو اب جس شخص تک اس نے منتقل کرنا ہے، یقینی بات ہے کہ اس تک منتقل کرنے کے لیے، اس تک قابل فہم بنانے کے لیے، اس تک اپنا ما فی الضمیر پہنچانے کے لیے انسان مجبور ہے کہ وہ مفہوم کا سہارا لے، وہ الفاظ کا سہارا لے اور اپنے کشف شدہ حقائق کو مفہوم میں تبدیل کر کے، الفاظ میں تبدیل کر کے اسے اپنے مد مقابل بیٹھے ہوئے شخص تک منتقل کرے۔ لہٰذا اس انتقال کو بھی عرفان کہتے ہیں، لیکن اس عرفان کا نام عرفان نظری ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اب الفاظ کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے، یہ اب مفاہیم کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے۔ وہ جو بغیر مفہوم کے اور بغیر الفاظ کے لب مطلب انسان کے وجود میں موجود تھا، وہ خالص عرفان تھا۔ لیکن ابھی جو انسان کو منتقل ہو رہا ہے الفاظ کی صورت میں، مفہوم کی صورت میں، اور کسی عارف کے قلبی جو مکاشفات ہیں یا قلبی جو چیزیں اس نے حاصل کی ہیں خداوند متعال کی ذات، صفات اور افعال سے متعلق، انہیں دوسروں تک منتقل کر رہا ہے مفہوم اور الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے، تو اسے عرفان نظری کہا جائے گا۔ لہٰذا فلسفے کی ایک قسم بیان کی جاتی ہے فلسفہ اشراق، کہ جس میں باقاعدہ انسان جو ہے وہ اپنے باطن کے ذریعے سے حقائق کو کشف کرتا ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے فلسفہ اشراق کو مفاہیم اور عقلی استدلال کا لباس پہنا دیا ہے اور اسے عرفان نظری کا نام دیا ہے۔ اب یہاں عرفان عملی کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، عرفان نظری تو واضح ہو گیا کہ ایک انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی صفات، خداوند متعال کی ذات، خداوند متعال کے افعال، خداوند متعال کے مظاہر تک اپنے وجود کی گہرائیوں سے پہنچتا ہے، بغیر کسی ذہنی مفہوم کے، بغیر کسی تصور ذہنی کے، بغیر کسی لفظ کے۔ وہ اپنے باطن سے جس چیز تک پہنچتا ہے اسے حقیقت عرفان کہتے ہیں، اور جب اسے وہ کسی مد مقابل شخص تک منتقل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے مفہوم میں ڈھالے گا، اسے الفاظ میں تبدیل کرے گا، اسے ذہنی صورتوں میں لانے کے بعد اس ذہنی صورت سے متعلق لفظ کو لے کر آئے گا تاکہ مد مقابل تک وہ اس چیز کو پہنچا سکے۔ یہاں ابھی یہ بات ہم نہیں کر رہے کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوا، یہ بعد میں ابھی بات کرتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہ رہے ہیں عرفان عملی سے متعلق، اور وہ عرفان عملی کسے کہتے ہیں؟ عرفان عملی در واقع عرفان نظری سے جو ہے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ عرفان نظری یعنی کشف و شہود کا حاصل ہونا، اور اس حاصل ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے وجود کی گہرائیوں میں خداوند متعال کی ذات، صفات اور افعال کی معرفت کا کشف اس کے وجود میں حاصل ہو جائے اور وہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کر لے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انسان کو مشقت کرنے کی ضرورت ہے، یہاں انسان کو مشق کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہی عمل کا بار بار تکرار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو یہ کشف کی کیفیت تک وہ پہنچ سکے۔ اسی بار بار تکرار کرنے کا نام جو ہے وہ ریاضت ہے، یعنی انسان ریاضت کرے اور اس ریاضت کے ذریعے سے انسان اپنے باطن کو اس قابل بنائے کہ اس کے وجود میں خداوند متعال کی ذاتی، صفاتی اور افعالی معرفت کی تجلی ہو۔ اسی کا نام سیر و سلوک بھی ہے اور اسی کا نام عرفان نظری بھی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں عرفان عملی میں چونکہ عمل کی قید لگائی گئی ہے، اس وجہ سے اسے عرفان عملی کہتے ہیں، اور عرفان نظری میں چونکہ الفاظ کی قید ہے، چونکہ مفاہیم کی قید ہے، چونکہ تصورات ذہنیہ کی قید ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کی سوچ سے ہے، انسان کی نظر سے ہے، انسان کی فکر سے ہے، لہٰذا چونکہ وہاں قید جو ہے وہ الفاظ کی ہے، مفاہیم کی ہے، لہٰذا وہاں اس وجہ سے اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ عرفان نظری ہے۔ بس اب آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا کہ عرفان نظری کسے کہتے ہیں اور عرفان عملی کسے کہتے ہیں، اور بیان کیا کہ عرفان عملی اگر آپ کی خدمت میں سیر و سلوک کو بطور خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایسے وظائف کا مجموعہ ہے، ایسے
عملی دستورات کا مجموعہ ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتے ہیں کہ انسان شناخت حضوری تک پہنچ جائے، یعنی انسان کے وجود میں کشف و شہود ایجاد ہو، انسان کے وجود میں مکاشفات آئیں، جن کے نتیجے میں، یعنی جن مکاشفات کا اور جن کشف کا نتیجہ جو ہے وہ خداوند متعال کی حضوری معرفت ہو، حصولی معرفت نہیں۔ اس چیز کو عرفان عملی کہا جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہاں ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں کہ عرفان میں جو عرفان نظری ہے اس میں الفاظ کا استعمال ہوگا، اس میں مفاہیم ہوں گے، اس میں ذہنی تصورات ہوں گے، لہٰذا عرفان نظری کبھی بھی ان مکاشفات پر جو انسان کے وجود کی گہرائیوں میں ہیں ان سے راضی نہیں ہوگا، چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہے، اس کا تعلق فکر سے ہے، اس کا تعلق سوچ سے ہے، لہٰذا وہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں جو مکاشفات ہو رہے ہیں، جو علم حضوری اس کے وجود کی گہرائیوں میں حاصل ہو رہا ہے، عرفان نظری اس پر راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہے، لہٰذا انسان کی جان کو، انسان کی روح کو ہرگز عرفان نظری جو ہے وہ سکون عطا نہیں کرے گا۔ انسان ہمیشہ جستجو کی تلاش میں رہے گا، انسان ہمیشہ جو ہے وہ مفاہیم کو تلاش کرے گا، جن مفاہیم کے ذریعے سے وہ اس حضوری معرفت کو سمجھنے کی کوشش کرے، حصولی معرفت کے ذریعے سے، لہٰذا وہ انسان کو اطمینان عطا نہیں کرے گی۔ پس عرفان نظری صرف انسان کی عقل کو قانع کر سکتا ہے، انسان کے ذہنی سکون کا باعث بن سکتا ہے، قلبی سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ عرفان نظری انسان کی عقل کو، انسان کے ذہن کو قانع کر سکتا ہے، لیکن انسان کے وجدان کو، انسان کی روح کو، انسان کے قلب کو قانع نہیں کرے گا اور انسان کو حضوری معرفت عطا نہیں کرے گا۔ اب آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ عرفان نظری کی کیا ویلیو ہے؟ اگر اس کی وقعت اور ویلیو کو جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا جائے تو اسے ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے طرف پلڑے کے ترازو کے فلسفہ اسلامی کو رکھے تو عرفان نظری کی ویلیو فلسفہ اسلامی کے مساوی ہے، یعنی بالکل برابر ہے۔ یہ عرفان نظری اور یہ فلسفہ اسلامی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اعتبار سنجی میں اور ویلیو کے اعتبار سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالکل مساوی ہیں۔ پس اگر ہم اپنی ان تمام الفاظ کو جو ابھی تک آپ کے خدمت میں بیان کر چکے، عرفان نظری سے متعلق اور عرفان عملی سے متعلق، اگر ہم انہیں فلسفی زبان میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے علم کی دو تقسیمات آپ کی خدمت میں بیان کی، ایک علم حصولی ہے، ایک علم حضوری ہے۔ علم حصولی جسے انسان مکتب میں جا کر حاصل کرتا ہے، جسے انسان کتاب پڑھنے سے حاصل کرتا ہے، جسے انسان استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے سے حاصل کرتا ہے، یہ تمام حاصل ہونے والی معلومات کے مجموعے کو علم حصولی کہتے ہیں۔ جبکہ علم حضوری کیا ہے؟ اس میں انسان نے معلومات کو الفاظ اور مفہوم اور صورت ذہنیہ کی صورت میں حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ انسان نے خود معلوم کے سامنے جا کر معلوم کو جو ہے وہ کشف کر لینا ہے اور اس سے اس کو جو معلومات حاصل ہوں گی اس سے علم حضوری کہیں گے۔ جیسے مثال آپ کی خدمت میں دے چکا ہوں کہ اگر آپ حلوے کی جو ہے وہ تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس میں جو ہے وہ بادام ہوتے ہیں، پستے ہوتے ہیں، روغن ہوتا ہے، سوجی ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، بہت سارا گھی ہوتا ہے، اگر آپ اس قسم کی تفسیر کسی کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کے منہ میں پانی تو آئے گا لیکن مٹھاس نہیں آئے گی۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی معلومات نظریہ ہیں، جن معلومات نظریہ کو آپ طرف مقابل تک منتقل کر رہے ہیں۔ لیکن علم حضوری کیسے ہوگا اس شخص کو علم حضوری اس وقت حاصل ہوگا جب وہ حلوے کی پلیٹ سے ایک چمچ اٹھائے گا، اسے اپنے منہ میں ڈالے گا اور اس حلوے کی حلاوت کو، مٹھائی کو اور اس میں موجود بادام کو اور دیسی گھی کو وہ اپنے منہ سے جو ہے وہ ذائقہ اس کا چکھے گا، اپنے وجود میں اتارے گا۔ اب اس کو اس حلوے کی بابت جو ہے وہ علم حضوری حاصل ہوا ہے۔ اب ہم یہاں اس موضوع سے متعلق اگر گفتگو
بیان کرنا چاہیں، یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی سے متعلق اب تک جو آپ کی خدمت میں گفتگو کر چکا ہوں، اسے اگر فلسفی زبان دینا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عرفان نظری در حقیقت علم حضوری کو علم حصولی میں تبدیل کرنے کو عرفان نظری کہتے ہیں۔ یعنی میرے وجود میں علم حضوری آ چکا ہے، میں اسے طرف مقابل تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے علم حضوری کو تبدیل کروں گا علم حصولی میں، یعنی اسے زبان دوں گا مفہوم کی، زبان دوں گا اسے تصورات ذہنیہ کی، زبان دوں گا اسے الفاظ کی، اور اس صورت میں میں اسے اپنے طرف مقابل تک منتقل کروں گا۔ تو میں نے گویا کہ علم حضوری کو علم حصولی میں تبدیل کر کے اپنے مخاطب تک منتقل کیا ہے، اسے عرفان نظری کہیں گے۔ جبکہ عرفان عملی کیا ہے؟ عرفان عملی خود ان چیزوں کا کشف کرنا، ان چیزوں تک پہنچنا، ان چیزوں کو اپنے وجود میں محسوس کرنا، یعنی خداوند متعال کی ذات، صفات اور افعال کی معرفت کو اپنے وجود میں درک کرنا، بغیر کسی لفظ کے، بغیر کسی مفہوم کے، بغیر کسی صورت ذہنیہ کے، اس چیز کو عرفان خالص اور عرفان حقیقی کہا جائے گا۔ اور وہ اعمال اور دستورات جو انسان انجام دیتا ہے تاکہ اس کے وجود میں یہ چیز کشف ہو سکے، یہ صلاحیت اس کے وجود میں ایجاد ہو جائے، اس دستورات کو اور وظائف کو عرفان عملی کہا جائے گا یا سیر و سلوک کہا جائے گا۔ اب یہاں تک کہ گفتگو اگر آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے تو ہم ایک آپ کے سامنے سوال پیش کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک عارف اپنے قلبی مشاہدات کو جو کشف و شہود کی صورت میں اسے حاصل ہوئے ہیں وہ کسی دوسرے عارف تک منتقل کر سکتا ہے؟ مثلا ایک عارف الف ہے، ایک عارف بے ہے۔ عارف الف کو جتنے مکاشفات ہوئے ہیں وہ چاہتا ہے اپنے ان مکاشفات کو منتقل کرے اس عارف بے تک، تو کیا یہ اس میں صلاحیت موجود ہے؟ یہ انہیں منتقل کر سکتا ہے؟ تو حقیقت میں عزیزان محترم اس چیز کو بیان کیا کہ جو بھی چیز عرفان حقیقی کے طور پر انسان کو حاصل ہوتی ہے کشف و شہود کے ذریعے سے، اگر وہ کسی بھی دوسرے شخص تک منتقل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ دوسرا شخص عارف ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اسے منتقل کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا ہوگا، مفہوم کا سہارا لینا ہوگا، اور اپنے اس مکاشفات کو الفاظ میں تبدیل کر کے مد مقابل کے سامنے بیان کرنا ہوگا تاکہ اس کے لیے سمجھ میں آ سکے۔ لیکن جس قدر بھی یہ الفاظ کا سہارا لے، جس قدر بھی یہ مفاہیم کا سہارا لے، یہ اپنی اس باطنی حقیقت کو جس کشف تک یہ پہنچا ہے الفاظ کی صورت میں مد مقابل تک منتقل نہیں کر سکتا۔ پس در واقع عرفان نظری میں حقیقت عرفان جو ہے وہ منتقل نہیں ہوگی، حقیقت عرفان جو ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گی اور باقی رہے گی۔ جو چیز بھی انسان منتقل کر رہا ہے وہ در واقع مثالیں ہیں، وہ در واقع تمثیلات ہیں، وہ در واقع تشبیہات ہیں، یعنی انسان مثالوں کے ذریعے سے اپنے مکاشفات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت مکاشفات اور حقیقت توحید کو جو علم حضوری کی صورت میں اس کے وجود میں آیا ہے اسے وہ مد مقابل تک منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں جیسے ہم پہلے بیان کر چکے کہ بہت ہی لذیذ خوراک ہے، کسی ملک میں تیار ہوتی ہے، میں نے آج تک اس خوراک کا نہ تو نام سنا ہے، نہ اس خوراک کو کبھی کھایا ہے، نہ اس کے اوصاف سنے ہیں، یا ایسا کوئی بہت ہی خوبصورت پرفیوم ہے جو کسی خاص ملک میں تیار ہوتا ہے اور مجھے اس کی مہک کا علم نہیں ہے۔ آپ حضرات کو وہ کھانے کا اور اس خوراک کا علم ہے اور اس پرفیوم کا بھی علم ہے۔ آپ لوگ آتے ہیں میرے سامنے اور میرے سامنے 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اس خوراک سے متعلق یا اس پرفیوم سے متعلق، اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ خوراک کیسی ہے اور وہ پرفیوم کی خوشبو اور مہک کیسی ہے۔ تو آپ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر کرتے رہیں تو آپ کی ان تقریر سے مجھے علم جو ہے وہ علم تو حاصل ہو جائے گا جو علم حصولی ہے، لیکن اس کی جو معلومات حضوری ہیں وہ میرے سامنے حاضر نہیں ہوں گی۔ یعنی میں جب تک اس خوراک کو لقمہ بنا کے اپنے منہ میں نہیں ڈالتا ہوں اور اس کو نہیں چکھتا ہوں، مجھے اس کی حقیقت میرے سامنے کشف نہیں ہوگی۔ یا جب تک اس پرفیوم کو میں اپنے جو ہے وہ ناک سے نہیں سونگھ لیتا اپنی قوہ شامعہ سے، تب تک میرے لیے اس پرفیوم کی مہک کا احساس، جتنے بھی آپ دلائل دیتے رہیں، برہان پیش کرتے رہیں اور جتنی بھی اوصاف بیان کرتے رہیں، میرے لیے وہ واضح نہیں ہوگا۔ پس آپ کا تعریف کرنا، آپ کا
توصیف کرنا الفاظ کی صورت میں، مفہوم کی صورت میں، یہ مفہوم میرے ذہن میں منتقل کر دے گا علم حصولی کے طور پر، لیکن اس کی حضوری معرفت مجھے عطا نہیں کرے گا، اور حضوری معرفت کے لیے میں مجبور ہوں اس کو سونگھوں یا اس کو چکھوں۔ پس جو کچھ بھی آپ میرے لیے بیان کر رہے ہیں وہ درواقع مثالیں ہیں، درواقع تشبیہات ہیں، استعارات ہیں اور مجازات ہیں، وہ حقیقت آپ میرے تک منتقل نہیں کر رہے۔ لہٰذا ایک دوسری مثال یہاں پر بیان کی آیت اللہ مصباح نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو پیدائشی طور پر نابینا ہے۔ اب یہ نابینا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کو رنگوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا سفید رنگ ایسا ہوتا ہے، کالا رنگ ایسا ہوتا ہے، نیلا رنگ ایسا ہوتا ہے، آسمانی رنگ ایسا ہوتا ہے، سرخ رنگ ایسا ہوتا ہے۔ جتنے بھی اوصاف آپ ان رنگوں کے متعلق اس بچے کو بیان کرنا شروع کر دیں، در واقع چونکہ اس کے ذہن میں رنگوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، لہٰذا چونکہ ذہن سے خالی ہے رنگوں کے تصورات سے، جتنی بھی چیزیں آپ بیان کریں گے وہ مثالیں ہوں گی، تشبیہات ہوں گی، تب بھی آخر میں جب آپ اس سے اس رنگ سفید کے بارے میں معلوم کریں گے کہ وہ کیا ہے، تو وہ سب ایک مبہم سا تصور اس کے ذہن میں آئے گا۔ وہ جو کچھ بھی بیان کرے گا وہ وہی معلومات ہوں گی جو آپ نے اس کے ذہن میں منتقل کی ہیں اور اس کے ذہن میں ڈال دی ہیں رنگوں سے متعلق۔ اس کی حقیقت سے وہ رنگ کی حقیقت تک آیا پہنچا ہے یا نہیں، یقینی بات ہے کہ اس رنگ کی حقیقت کا مبہم تصور اس کے وجود میں ہوگا۔ اب ان مثالوں کو، جو دو آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی ہیں، کھانے سے متعلق ہو گئی، خوشبو سے متعلق ہو گئی، یا یہ اندھے بچے سے متعلق ہو گئی، ان مثالوں کو اگر یہاں تطبیق کرنا چاہیں اس موضوع سے متعلق، تو ایک عارف اگر دوسرے عارف تک اپنے مکاشفات کو منتقل کرنا چاہتا ہے، اپنے شہودی ادراکات کو اگر منتقل کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو یہ دونوں عارف آپس میں ایک دوسرے کے رتبے میں مساوی ہیں، یعنی وہ بھی کشف و شہود والا عارف ہے، اس کے لیے بھی عرفان جو ہے وہ علم حضوری کی طور پر حقیقت توحید جو ہے اس کے لیے منکشف ہو چکی ہے، اس عارف کے لیے بھی حقیقت توحید جو ہے وہ علم حضوری کے طور پر منکشف ہو چکی ہے۔ اب یہ اس عارف کے سامنے، جو دونوں آپس میں رتبے میں مساوی ہیں، اپنے مکاشفات کو اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ یہ الفاظ کا سہارا لے گا، لیکن الفاظ کا سہارا اور مفہوم کا سہارا لینے کے باوجود اس تک جو ہے وہ حقیقت منتقل ہوگی، چونکہ دونوں رتبے میں ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں۔ لیکن اگر ایک عارف اپنے تجربات کو کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جو عرفان کی الف بے کو نہیں جانتا ہے، جو کشف و شہود کو نہیں جانتا ہے، میرے جیسا ایک شخص ہے، تو ایسے شخص کے سامنے اگر وہ اپنے مکاشفات کو یا اپنے علم حضوری کو بیان کرنا چاہے گا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھے بچے کے سامنے آپ رنگوں کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دیں، یا ایک ایسے شخص کے سامنے آپ ایسی خوراک کا اور غذا کا تعارف کروانا شروع کر دیں جسے آج تک نہ اس نے دیکھا ہے نہ چکھا ہے، یا ایسے پرفیوم کا اسے تعارف کروانا چاہیں کہ جس کی خوشبو اور مہک کو آج تک اس نے استشمام نہیں کیا ہے، تو آپ کا جتنا بھی تعارف آپ اس کے سامنے کروائیں گے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ پس یہاں عارف مجبور ہے کہ اپنے علم حضوری کو مفاہیم اور الفاظ کے قالب میں ڈھال کر اسے علم حصولی میں تبدیل کر کے اسے مثالوں میں اور اسے تشبیہات میں اور استعارات کی صورت میں طرف مقابل تک منتقل کرے، لیکن جو کچھ بھی وہ منتقل کرے گا مخاطب کے ذہن میں ایک مبہم سی تصویر ایجاد ہوگی، حقیقت تک وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ پس عرفان نظری اور عرفان عملی کے درمیان موجود تفاوت کو آپ نے بخوبی پہچان لیا یہاں پر۔ اب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عرفان نظری جو ہے وہ خود ایک قسم کا فلسفہ ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو نام چونکہ عرفان کا دیا گیا ہے، یعنی کلمہ عرفان نظری جو مرکب استعمال کیا گیا ہے، اس میں نظر سے پہلے جو ہے وہ عرفان کا کلمہ ڈال دیا گیا ہے اور اسے عرفان نظری کہا گیا ہے، تو در واقع یہ ہے وہی فلسفہ ہی گویا کہ، لیکن چونکہ اسے عرفان کہا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ یہ ایسی معلومات کو منتقل کر رہا ہے جو خداوند متعال کی ذات، خداوند متعال کی صفات اور خداوند متعال کے افعال کے کشف و شہود سے متعلق ہیں، یہ اس کو منتقل کر رہا ہے علم حصولی کی صورت میں، لہٰذا اس وجہ سے اسے عرفان نظری کہا جاتا ہے۔ اگر یہ خداوند متعال کی ذات سے متعلق نہ ہو، صفات اور افعال سے متعلق نہ ہو، تو یہ تو خود فلسفہ ہے،
یہ پھر عرفان نہیں کہلائے گا۔ عرفان کا جو پیشوند یا پہلا کلمہ اس عرفان نظری میں اور اس کلمہ مرکب میں پہلا کلمہ جو عرفان کا استعمال کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ خداوند متعال کی حضوری معرفت کو حصولی میں تبدیل کر کے مخاطب تک پہنچا رہا ہے، اس وجہ سے اسے عرفان نظری کہا جائے گا۔ بس خلاصہ مطلب کہ خداوند متعال کی حضوری معرفت کو حصولی معرفت میں الفاظ اور مفہوم کا سہارا لیتے ہوئے تبدیل کر کے مخاطب تک پہنچانے کا نام جو ہے وہ عرفان نظری ہے، اور وہ وظائف اور دستورات جن پر انسان عمل کر کے اپنے وجود میں ایک ایسی کیفیت کو ایجاد کرتا ہے کہ اسے مکاشفات ہوں، اور ان مکاشفات کے نتیجے میں وہ خداوند متعال کی ذات، خداوند متعال کی صفات اور خداوند متعال کے اوصاف کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اسے عرفان حقیقت عرفان کہا جائے گا، اور وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے اس حقیقت عرفان تک پہنچ رہا ہے اسے عرفان عملی کہا جائے گا، یا اسے عرفان سیر و سلوک کہا جائے گا۔ اب یہاں آپ کی خدمت میں میری اس گفتگو سے جو آخر میں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، در واقع عرفا کی اقسام بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے تو عرفان کی جو عرفان نظری ہے، عرفان عملی ہے اور حقیقت عرفان ہے، یہ تین حقائق آپ کے سامنے واضح ہو چکے میری ابھی اس گفتگو سے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں یا آپ یا ہم میں سے ہر شخص حقیقت عرفان تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا ہم سیر و سلوک کے نتیجے میں، ریاضتوں کے نتیجے میں، کیا ہم جو ہے وہ ایسے مکاشفات تک پہنچ سکتے ہیں جو ہمیں خداوند متعال کی حضوری معرفت عطا کریں، جو ہمیں خداوند متعال کی ایسی معرفت عطا کریں کہ جس معرفت کے نتیجے میں ہمارے سامنے ذات پروردگار، افعال پروردگار، صفات پروردگار ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور ہم انہیں منکشف کر لیں، اور وہ علم ہمارے لیے علم حضوری ہو؟ کیا ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ تو یہاں آپ کی خدمت میں عرفا کی اقسام کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ عرفا کی اقسام میں پہلی قسم عزیزان محترم وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں انبیاء کہا جائے، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کہا جائے۔ وہ ہستیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم حقیقت توحید تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ کرنا درست ہے۔ پھر وہ حقیقت توحید تک پہنچنے کے بعد اس توحید کو منتقل کر رہے ہیں اپنے امت کے لیے اور مخاطب کے لیے اور اپنے سامنے موجود افراد کے لیے، تو گویا کہ وہ اپنے علم حضوری کو علم حصولی میں تبدیل کر کے اپنے سامنے والے افراد کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہستیاں جو عرفان کی حقیقت تک پہنچی ہوئی ہیں، ان ہستیوں کا اس حقیقت کو بیان کرنا علم حصولی کی صورت میں، یعنی در واقع اپنے علم حضوری کو علم حصولی میں تبدیل کر کے امت کے سامنے بیان کرنا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت عرفان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ان ہستیوں کا عرفان عرفان حقیقی ہے، ان ہستیوں کے عرفان میں کسی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ہستیاں خالص خداوند متعال کی حضوری معرفت تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہاں عرفا جو ہے وہ تفسیر وحی میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی گہرائی سے ان کے ظاہر تک جو ہے وہ وحی ہوتی تھی، اور وحی آپ کے وجود کی گہرائیوں سے، یعنی آپ کے وجود کے اعماق سے آپ کے ظاہر پر جو حقیقت عیاں ہوتی تھی، اس حقیقت کا نام وحی تھا۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ تو ایک طائفہ ہو گیا عرفا کا کہ جو حقیقت خالص توحید تک پہنچے ہوئے ہیں اور بعد میں اسے اپنی امت تک منتقل کر رہے ہیں۔ لیکن عرفا کا ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو نہ تو انبیاء ہیں نہ تو اوصیاء ہیں، لیکن وہ دوسروں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حقیقت توحید تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آیا ان کا یہ دعویٰ کرنا ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ یعنی ہم ان کے دعوے کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں کہا جائے گا کہ نہیں، ہمارے لیے یہ افراد جو ہیں یہ مشکوک ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بھی ہمارے لیے دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے لیے اس کے دعوے میں پہلی اصل اولی یہ ہے کہ ہم اس میں شک کی نگاہ سے اسے دیکھیں۔ یہ مقام صرف انبیاء کا ہے، یہ مقام صرف ائمہ معصومین کا ہے کہ وہ حقیقت توحید تک پہنچے۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے تو پہلے ہم شک کریں گے،
اور شک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یقین تک پہنچنا ہے۔ تو یقین کرنے کے لیے ہمیں اطمینان حاصل کرنا ہے کہ آیا واقعاً اس کے قلبی ادراکات جو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے قلبی ادراکات سے، اس نے قلبی کشف و شہود سے خداوند متعال کی حضوری معرفت کو درک کر لیا ہے، آیا یہ درست کہہ رہا ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں اس شخص کے اوپر اطمینان کا ہونا یہ بہت ضروری ہے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہمیں ایسے شواہد اور ایسے قرائن سے معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ اس کا جو ہے وہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے قلبی ادراکات ربانی ادراکات ہیں، شیطانی القاعات نہیں ہیں۔ لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس شخص کے ان ادراکات کو ان روایات کے ساتھ آپس میں مطابقت دینا ہے اور پھر اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ عارف جو بات کہہ رہا ہے وہ کس قدر حقیقت ہے اور کس قدر اس کی بات جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ بس ہم ہر کسی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی بات پر تردید کرنا ہے اور اس کی بات کی حقیقت کو کشف کرنے کے لیے، ہمیں اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ وہ غلط بیانی تو نہیں کر رہا ہے، اس کے ادراکات کو یہ جاننے کے لیے کہ وہ ادراکات ربانی ہیں یا شیطانی ہیں، ہمیں اس کے ادراکات کو شواہد اور قرائن کے ساتھ مطابقت کرنا ہے، اور وہ شواہد اور قرائن جو ہیں وہ قرآن و سنت میں بیان ہو چکے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی میں یہ بات تاکید کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ عرفان میں کوئی بھی ایسی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو اور ان کی تعلیمات کے خلاف ہو، وہ عرفان شیطانی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ عرفان میں کوئی بھی شخص آ کر ہمارے سامنے دعویٰ کرے، ہم اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے جب تک ہمیں اطمینان حاصل نہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مکاشفات جو اس نے دیکھے ہیں آیا وہ اس کی اپنی ذات کے لیے قابل قبول ہیں، ارزش مند ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، اس کی اپنی ذات کے لیے وہ قابل قبول ہیں، ارزش مند ہیں، لیکن ہمارے لیے ان کی کوئی ارزش نہیں ہے جب تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، جب تک ہم اس کے ان مکاشفات کو قرائن اور شواہد کے ذریعے سے جانچ نہیں کر لیتے کہ یہ مکاشفات جو ہیں وہ ربانی ہیں یا یہ مکاشفات جو ہیں وہ شیطانی ہیں۔ بس ہماری تمام تر گفتگو کا خلاصہ اب آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ ایک عارف اپنے وجود کی گہرائیوں میں جو اسے علم حضوری حاصل ہوتا ہے، توحید سے متعلق، صفات باری تعالیٰ سے متعلق، افعال باری تعالیٰ سے متعلق، اس حقیقت علم حضوری کو جب وہ طرف مقابل تک منتقل کرنا چاہتا ہے اپنے مخاطب کی طرف، تو اس کے لیے اسے الفاظ اور اس کے لیے مفاہیم کا سہارا لینا ہوگا، اور اس علم حضوری کو علم حصولی میں تبدیل کر کے مخاطب تک پہنچانا، اس کا نام جو ہے وہ عرفان نظری ہے۔ لیکن خود اس حقیقت تک پہنچے ہوئے شخص کو کہیں گے کہ اس کی وہ جو کشف و شہود ہے وہ خالص عرفان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس خالص عرفان تک پہنچنے کے لیے وہ وظائف اور وہ دستور العمل جو دیے جاتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اس کشف و شہود کی منزل تک پہنچتا ہے، ان وظائف اور دستورات کا نام جو ہے وہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو سیر و سلوک ہے، اور دوسری طرف سے اس کا نام بیان کیا جائے تو وہ عرفان عملی ہے۔ اب یہاں بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ اس میں عرفان نظری کی جو قید لگائی گئی ہے اور عرفان کا کلمہ اس کے آغاز میں لگایا گیا ہے، وہ در حقیقت فلسفے سے مشابہت رکھتا ہے۔ عرفان کی قید اس وجہ سے لگائی گئی ہے چونکہ وہ جن معلومات کو حصولاً منتقل کر رہا ہے وہ خداوند متعال کی ذات، صفات اور افعال سے متعلق ہے، اس وجہ سے اس فلسفے کے اس حصے کو عرفان نظری کہتے ہیں، اور اسے عرفان عملی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ در واقع ان مکاشفات تک پہنچنے کے لیے کچھ ایسے وظائف اور دستورات کو بیان کر رہا ہے تاکہ ہر انسان ان پر عمل کرتے ہوئے وہ عرفان عملی کے ذریعے سے علم حضوری کے مرحلے تک فائز ہو سکتا ہے۔ بس خلاصہ کلام میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ علم عرفان عملی کی بھی وضاحت بیان کر دی، حقیقت عرفان کو بھی بیان کر دیا، اور عرفان نظری کو بھی بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ بس اوقات اس
اصطلاح کو وسعت دی جاتی ہے اور بہت ساری دوسری چیزوں کو بھی عرفان کا نام دے دیا جاتا ہے جو عرفان عملی سے تعلق رکھتی ہیں، سیر و سلوک سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان حقیقت کی تلاش کے لیے جستجو کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عرفان ہے۔ جیسے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ بعض ہندو ہیں کہ جو ریاضتیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا عرفان ہے۔ بعض عیسائی ہیں جو ریاضتیں کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں اور کسی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ عیسائیوں کا عرفان ہے۔ یا بعض دوسرے مذاہب اور مکاتب سے متعلق افراد کہ جو کسی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کی اس جد و جہد کو بھی عرفان کا نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عرفان ہندی، عرفان مسیحی، عرفان بودائی یا عرفان فلانی فلانی۔ تو یہ ایک درواقع اصطلاح عرفان عملی کو وسعت دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی وسعت دینا درست ہے یا غلط ہے؟ تو عزیزان محترم، اصطلاح کو وسعت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرفان عملی کی حقیقت جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ درواقع اس علم حضوری کو عرفان تک پہنچنے کے لیے، علم حضوری تک پہنچنے کے لیے انجام دیے جانے والے وظائف کو، چلوں کو اور ریاضتوں کو عرفان جو ہے وہ عملی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس اصطلاح کو وسعت دے کر ہندوؤں سے متعلق، یہودیوں سے متعلق، مسیحیوں سے متعلق، بودائیوں سے متعلق، زرتشتیوں سے متعلق اگر ایجاد کریں اور بیان کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے مذاہب میں بھی عرفان ہوں گے ان سے متعلق، لیکن خالص عرفان جو ہے وہ یہی ہے جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ عین اسی طرح سے جیسے ادیان اس دنیا میں بہت سارے موجود ہیں، لیکن خداوند متعال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ان تمام ادیان میں منحصر جس دین کو قرار دیا ہے وہ دین اسلام ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ پس باقی جو چیزیں ہیں وہ ادیان کا جو ہے وہ نام اگر رکھتی بھی ہو تو مسامحہ ہے، حقیقت دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی طرح حقیقت عرفان جو ہے وہ عرفان نظری وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ خداوند متعال کی ذات، خداوند متعال کی صفات اور خداوند متعال کی جو افعال ہیں ان کی معرفت تک، انسان حضوری معرفت تک پہنچنے کے لیے جو اس کے وجود کی گہرائیوں سے جو مکاشفات اٹھتے ہیں، جو انسان کے وجود سے معرفت اٹھتی ہے اور اسے علم حضوری عطا کرتی ہے، اسے خالص عرفان کہتے ہیں۔ اور اس عرفان تک پہنچنے کے لیے جن جو ہے وہ ریاضتوں کا یا دستورات کا یا وظائف کا یا چلوں کا سہارا لیا جاتا ہے اسے سیر و سلوک اور عرفان نظری کہا، عرفان عملی کہا جاتا ہے۔ اور پھر شخص جب اپنے اس تجربات کو آگے مخاطب تک منتقل کرنا چاہتا ہے تو الفاظ، صور ذہنیہ اور مفاہیم کا سہارا لیتا ہے اور اس چیز کو جو وہ منتقل کر رہا ہے چونکہ حقیقت منتقل نہیں ہو رہی ہے اسے عرفان نظری کہا جاتا ہے اور وہ فلسفے سے مشابہت رکھتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ان معارف کو جب تک نہیں سمجھیں گے کیسے حقیقت عرفان کو درک کر پائیں گے؟ اور جو ان کو نہیں سمجھے ہیں پھر دیکھیں آپ وہ کیسے اعتراضات کرتے ہیں ابن عربی پہ یا دوسری شخصیات پر جو عرفان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں ہم اگر اعتراض بھی کریں تو کم از کم علم کے ساتھ اعتراض کریں، برہان کے ساتھ اعتراض کریں، حقیقت کو سمجھ کے اعتراض کریں، ہمارے اعتراضات ہمارے اپنے ذہنی خیالات نہ ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔